الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا چھٹا باب ہے، باب القراءة والعرض علی المحدث۔ اچھا جی، اچھا اس کے اندر نا باب میں کچھ نسخوں کے اندر اضافہ ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے باب ما جاء فی العلم وقوله تعالی قل رب زدنی علما، لیکن شیخ ابن عثیمین اور بہت سے علماء اس باب کو صرف باب القراءہ سے شروع کرنے کو زیادہ جو ہے وہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ میرے نسخے میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن بعض نسخوں میں یہ جو الفاظ کی زیادتی ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، تو اس باب کے اندر محدث سے حدیث کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حدیث کو کس طریقے سے پڑھا جاتا تھا اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو ہم اس کو پہلے سمجھ لیں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ۔ جب استاد سے کوئی روایت کرتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ استاد کی جو لکھی ہوئی حدیث کی اس کے پاس نسخہ ہوتا تھا، حدیث کے اوراق ہوتے تھے، وہ پہلے ان کو املا کرتے تھے، پہلے وہ خود اس کی ایک کاپی تیار کرتے تھے، اور پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ استاد پڑھ کر کے سناتا اپنی لکھی ہوئی احادیث کو اپنے شاگرد کو، اور دوسرا یہ طریقہ تھا کہ شاگرد اپنے استاد کو پڑھ کر سناتا تھا۔ تو یہ دونوں طریقوں کو قراءہ کہتے ہیں۔ والعرض، اور پیش کرنا، علی المحدث، محدث کے اوپر اپنی جو آپ نے کاپی کی ہے استاد سے اس حدیث کو پیش کرنا، اس باب میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً، امام ثوری اور امام حسن اور امام مالک ان تینوں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ تینوں کہتے ہیں کہ قراءہ جو ہے جائز ہے، کہ شاگرد کا پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبہ۔ اچھا، شاگرد کا استاد کو پڑھ کے سنانا، اس پر بعض علماء نے جو ہے ایک حدیث سے دلیل پکڑی ہے، جس حدیث میں حضرت ضمام بن ثعلبہ کا قصہ ہے، وہ آگے آئے گا۔ اس کے ایک الفاظ ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا اللہ امرک ان نصلی الصلوات، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو قال فهذه قراءة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ضمام نے نبی علیہ السلام پر پڑھا ہے، یعنی پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے فہم کو، اس پیغام کو جو انہیں ایک کسی واسطے سے ان کو ملا تھا۔ یہ ایک بدو صحابی تھے جو ایک قوم میں رہتے تھے جو ایک فاصلے پر تھی، اور ان کے پاس سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ گیا، ایک پیغام لے کر کے جانے والا ایک داعی ان تک پہنچا، اور اس نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں۔ تو پھر یہ خود آئے، انہوں نے جو باتیں سنی تھیں اس بندے سے، وہ ان کی تصدیق نبی علیہ السلام سے کی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے جو یہاں پر ذکر ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں اخبر ضمام قومہ بذلک فاجازوہ، اب ضمام یہ جو ہیں صحابی جو ایمان لائے ہیں اس مجلس میں نبی علیہ السلام پر، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کی تصدیق کی اور پھر اپنی قوم کو جا کر ان باتوں کی خبر دی، اور انہوں نے اس کو درست سمجھا۔ ان کی جو قوم تھی انہوں نے ان کو
ان باتوں کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ تو یہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ شاگرد استاد کو اپنی بات جو اسے استاد تک پہنچی ہے یا اس نے استاد کی کتاب سے لکھی ہے وہ استاد کے اوپر پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ ذرا اس سارے معاملے کی اہمیت کو کہ امام بخاری یعنی حدیث کی اتنی عظیم کتاب کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پچھلا باب بھی راویوں کے جو الفاظ ہیں ان سے متعلق تھا کہ ان الفاظ کی سنت کے اندر کیا دلیل ہے، صحابہ نے ان الفاظ کو استعمال کیا، اس کو انہوں نے ثابت کیا۔ اور اب یہاں پر جو ہے امام بخاری وہ ایک اور جو اسلوب ہے حدیث کی روایت کے اندر جو ایک عمل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ استاد کے سامنے پیش کرنا یا استاد کا شاگرد کے اوپر پڑھنا، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اس دین کی جو حفاظت ہے وہ سند کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سند کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر یہ سند نہ ہو، جیسے کہ بعض تابعین یا ائمہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سند نہ ہوتی تو یہ دین جو ہے وہ محفوظ نہ رہتا۔ تو اس سند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے، اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالسَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ دستاویزات جو قوم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ، ہم کو فلاں شخص نے ان دستاویز پر گواہ کیا، ٹھیک ہے، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، اور کوئی پڑھنے والا استاد کو سناتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھ کو فلاں نے پڑھایا، ٹھیک ہے، فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ۔ تو یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے حدیث کی روایت کی گئی ہے کہ حدیث کو لکھا جاتا تھا، اس لکھے ہوئے کو استاد اپنے جو ہے وہ شاگردوں تک جو ہے شاگرد اس کو کاپی کرتے، پھر استاد کے اوپر پڑھتے، پھر استاد کے نسخے سے میچ کرتے، یعنی بہت ساری تفاصیل آپ اصول حدیث میں پڑھیں گے۔ بلکہ ایک حیران کن بات ہے کہ جس محدث کا لکھا ہوا ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کی حدیث کو قبول نہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو خطبے جو جرح و تعدیل ہیں جس کے اندر راویوں کی حالات زندگی لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ ملے گا، ٹھیک ہے، کہ اس امام کی جو کتابیں تھیں وہ جل گئی تھیں، تو پھر ائمہ نے ان کی جو روایات ہیں جو کتابیں جلنے سے پہلے کی ہیں انہیں تو قبول کیا، لیکن جو کتاب ضائع ہونے کے بعد تھی وہ قبول نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قدر جو ہے زبردست تحقیقی انداز کے اندر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیث جو ہے محفوظ ہوئی ہے۔ اچھا، آگے وہ ذکر کرتے ہیں حسن کیا کا قول، کہ وہ کہتے ہیں حسن بصری ہیں، حسن سے یہاں مراد قال لا بأس بالقراءة على العالم، عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح سے سفیان ثوری کہتے ہیں قال اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان تقول حدثني، جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے آگے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ حدثنی، کہ مجھے فلاں امام نے بیان کیا۔ تو استاد کو سنانا اور استاد سے سننا یہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سنا رہا ہوتا تھا وہ استاد کی ہی کتاب کو جو ہے املا کر کے نقل کر کے اسے پڑھ کر سنا رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو گویا استاد ہی نے اس کو حدیث سنائی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو استاد سنا رہا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے، تو دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اسی لیے امام مالک اور سفیان نے یہ بھی کہا ہے القراءۃ علی العالم
वक़िराअतुहु सवा, आलिम को पढ़कर सुनाना और आलिम का शागिर्दों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस हदीस की तरफ जो इसके अंदर ये हज़रत दिमाम का वाक़या है। इस हदीस के रावी हैं अनस बिन मालिक। वो कहते हैं यक़ूलु बैनमा नहनु जुलूसुन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे थे। दखल रजुलन अला जमल, एक आदमी ऊंट के ऊपर दाखिल हुआ, ऊंट के ऊपर बैठा हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। फ़अनाख़हु फिल मस्जिद, और उसने ऊंट को मस्जिद में बिठा दिया। सुम्मा अक़लहु, और फिर उसको बांध दिया। ठीक है, और फिर कहने लगा सुम्मा क़ाल लहुम अय्युकुम मुहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आने वाला शख्स उस वक़्त मुसलमान नहीं है और एक बद्दू है, ठीक है, और उसके लहजे के अंदर आप देखें सख्ती भी मौजूद है। अब वो कहते हैं वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिउन बैन ज़हरानीहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में उस वक़्त तकिया लगाए बैठे थे। फ़कुलना हाज़ा अर्रजुलुल अबयदुल मुत्तकी, तो साहबा कहते हैं हमने कहा ये जो सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए हैं, हमने उनकी तरफ इशारा किया। फ़क़ाल लहु रजुल, तो उनको उस आदमी ने कहा इब्नु अब्दिल मुत्तलिब, कि आप अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अजबतुका, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। फ़क़ाल रजुल, उस आदमी ने कहा इन्नी साइलुन, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। इन्नी साइलुका फमुशद्दिदुन अलैका फिल मसअला, और मैं सवाल करते हुए सख्ती जो है वो का मेरा लहजा जो होगा वो सख्त होगा। फला तजिद अलैया फी नफ्सिक, तो आप अपने दिल में मेरे लिए बुराई को महसूस ना कीजिएगा। ठीक है, यानी आप मेरी बात को बुरा ना समझिएगा। तो फ़क़ाला, तो आपने फरमाया सल अम्मा बदालक, जो तुम पूछना चाहते हो पूछो। फ़क़ाला, उसने कहा अस्अलुका बिरब्बिका, मैं आपको आपके रब की का वास्ता देकर पूछता हूँ। व रब्बि मन क़ब्लका, और आपसे पहले जो लोग आए उनके रब का भी वास्ता देता हूँ। अल्लाहु अरसलका इलन्नासि कुल्लिहिम, क्या अल्लाह ने आपको तमाम लोगों की तरफ भेजा है। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा नअम, आपने अल्लाहुम्मा नअम यानी गोया अल्लाह ताला को आप गवाह बना रहे हैं। ठीक है, आपने फरमाया हाँ। ठीक है, फिर उसने कहा अनशुदुका बिल्लाहि, मैं आपको अल्लाह का की कसम देकर वास्ता देकर पूछता हूँ। अल्लाहु अमरका अन नुसल्ली अस्सलावातिल खम्सा फिल यौमी वल लैला, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम दिन और रात में 5 नमाज़ें पढ़ें। क़ाल अल्लाहुम्मा नअम, आपने फरमाया जी। क़ाल अनशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन नसूमा हाज़ा अश-शहरी मिन अस-सना, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम साल के इस महीने में, यानी वो रमज़ान में आया था, इस महीने में हम रोज़े रखें। क़ाल अल्लाहुम्मा नअम, फरमाया हाँ जी। फिर उसने कहा अनशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन तअख़ुज़ हाज़िहि सदक़ता मिन अग़नियाइना फ़तक़सिमहा अला फ़ुक़राइना, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप सदका लें हमारे अमीर लोगों से और तक़सीम करें उसे हमारे फ़कीरों पर। आपने फरमाया जी। फ़क़ाल अर्रजुल, तो उस आदमी ने कहा आमनतु बिमा जिअत बिही, जो आप लेकर के आए हैं मैं उस पर ईमान लाया। व अना रसूलु मन वराई मिन कौमी, और मैं जो हूँ वो रसूल हूँ या आप कह लें सफ़ीर हूँ अ, अपनी कौम का जो मेरे पीछे है। व अना दिमाम बिनु सअलबा था, और मेरा नाम जो है दिमाम बिन सअलबा है। अखू बनी साद इब्नी बकरिन, और ये उन्होंने अगला एक तारुफ करवाया कि बनी साद बिन बकर का मैं भाई हूँ।
تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر وہ جانور کو لے کر کے داخل ہوا، تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر وہ جانور ایسا ہو کہ جس کا جو پیشاب ہے اور گوبر ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، نجس نہیں ہے۔ جو جانور کھائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، حلال جانور جو ہیں، تو ان کا جو گوبر ہے یا ان کا جو پیشاب ہے وہ نجس نہیں ہے۔ تو ایسے جانوروں کو اگر کوئی مسجد میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس زمانے میں مسجدیں اس طرح نہیں تھیں جیسے اب ہے، بلکہ ابھی بھی دیہاتوں میں مسجدیں ایسی کھلی ہوتی ہیں، بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اچھا، اسی طرح جو دوسری چیز ہے اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلف سے پاک ہونا۔ آپ اپنے صحابہ کے اندر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں اور مجلس کے اندر جو ہے وہ مجلس جمی ہے، اس میں ادب اور احترام تو موجود ہے، مگر آپ دیکھیں تکلف نہیں ہے۔ اس لیے آنے والا پوچھتا ہے ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور آپ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید تھا، اور یعنی آپ کی جو رنگت پر سفیدی غالب تھی۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا، یعنی اس کے اندر سفیدی غالب تھی، جیسے پھول کا رنگ ہوتا ہے اس طرح کا رنگ تھا۔ ایسا سفید نہیں تھا کہ جو برا لگے، بلکہ ایسا سفید تھا کہ جو جس کے اندر سرخی کا جو ہے وہ عنصر شامل ہے۔ اچھا، اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں عقل اور کم ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر جو سختی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر ان کو ادب آداب کے اندر کمزور ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن کچھ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب یہ آیا ہے بدو، تو اس نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے، بلکہ آ کے نبی علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور پھر بلکہ آپ کو ابن عبد المطلب بھی کہا ہے، یہ تو عبد المطلب کا بیٹا۔ تو یہ ایک جو ہے اعرابیوں میں، بدوؤں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے احادیث بھی بعض صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کا دیہاتی زندگی کو اختیار کرنے کو ناپسند کیا ہے، کہ وہ دیہاتی زندگی کو اختیار نہ کریں، یعنی جو شہر میں رہ رہے ہیں دنیا کے کسی مفادات کے لیے وہ جا کے دیہات کے اندر بیٹھ جائیں، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ البتہ یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے احادیث آتی ہیں کہ جنگل کی جو ہے وہ چوٹیوں اور چٹانوں کا رخ کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک خاص کیفیت ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیل جائے، جنگ اور جدال پھیل جائے، یا کسی کے لیے جو ہے وہ شہر کی زندگی میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، یہ ایک الگ خاص کیفیت ہے۔ لیکن عموماً جو ہے علماء بھی شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور کمانے کے اسباب بہت ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کے اندر زیادہ رکھی ہیں، اور پھر دعوت اور تبلیغ اور مسلمانوں کی امت کے حالات کو جاننا، امت کے امت کے لیے کچھ کر گزرنے کی ہمت پانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شہری زندگی کے اندر زیادہ جو ہے آسان ہوتی ہیں بنسبت دیہاتی زندگی کے۔ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدو سے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کا آپ کی جو نرمی ہے کہ آپ نے اس کی کسی بھی انداز کے سختی کو ناپسند نہیں کیا، اور اس پر جو ہے اس کو اپنی اس کو جو ہے وہ محروم نہیں کیا،
بلکہ اس کو کہا کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، یہ آپ کا حسن خلق ہے اور آپ کی حکمت ہے کہ آپ کس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ الگ انداز میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، وہ اللہ کے رب ہونے کا تصور رکھتے تھے، اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کامل ایمان نہیں ہے، یہ رب مانتے تھے کہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اس لیے وہ آپ کو واسطہ دے رہا ہے رب کا، بے ربی کا و ربی من قبل کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہی کیا آپ کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ اور ان کا جو زیادہ کفر تھا وہ عبادت کے اندر تھا، پھر عبادت سے یقیناً ربوبیت کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن بنیادی نقطہ جو گمراہی ان کی جو تھی یا جو ان کا شرک تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے، اوروں کے سامنے جھکتے تھے، اوروں کو سجدہ ریز ہوتے، ان کے نام پہ ذبیحہ کرتے، اللہ کے قوانین اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے، آباء و اجداد کے بنائے ہوئے راستے کو، خاندان اور قوم قبیلے کی رسومات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ اچھا، اسی حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ انسان عرب کے اندر ہو یا عجم کے اندر، وہ انسان حضور کے زمانے میں ہو یا آج کے 1500 سال کے بعد کے انسانوں میں یا اس کے بعد بھی آنے والے کسی بھی زمانے میں، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی رسالت حق اور سچ ہے، اور آپ ہی کا دین اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا آپ کی رسالت کے سوا جو کوئی کسی اور کی ہدایت کو، کسی اور کے دین کو قبول کرے گا، وہ دنیا میں بھی رد کر دیا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کو ذکر فرمایا، قل یا ایہا الناس، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو۔ اب یہ پڑھنے والے لوگ قیامت تک جو قرآن پڑھیں گے وہ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ قیامت تک زمین پر باقی رہیں گے، کیونکہ آپ کی رسالت جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے تو پھر اس پیغام کا محفوظ ہونا بھی یقینی طور پر قیامت تک کے لیے وہ بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عرب کے ماحول سے جوڑتے ہیں کہ بس وہ تو اس ماحول کے لیے تھیں، اس وقت کے لیے تھیں، ٹھیک ہے، وہ آج 1400 سال کے بعد اب تو انسانوں کو خود جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی من مانی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اتنا پرانا دین آج کیسے اس کی پیروی کی جائے، تو یہ ساری کی ساری باتیں کفر ہے، ساری کی ساری باتیں نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو ہے وہ اللہم نعم کہنا، تو علماء کہتے ہیں یہ قسم سے مشابہت رکھتا ہے، گویا کہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں ایک بات کو یقینی طور پر بیان کرنے کے لیے اللہم نعم کا لفظ بول رہے ہیں، تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کسی چیز کا یقینی طور پر جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے کہ یہ اغنیاء کے اوپر، ٹھیک ہے، واجب ہے اور ان سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اب غنی کون ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا جو غنی ہے اس کا ایک خاص معیار ہے کہ 7.5 تولے
सोना या 52 तोले चांदी मौजूद हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह उलमा कहते हैं जो हज के लिए जो गिना है, गनी होना, वो उसकी एक अलग जो है शर्त है। यानी हर हर चीज़ के लिए अलग उसूल होगा। ये नहीं है कि जो ज़कात का क्या अहल है आप उसको कहते तो हज का भी अहल है, ठीक है? मुमकिन है कि इस हज का किसी दौर में ज़्यादा खर्चा होता हो, ठीक है? और जो सोना और चांदी है वो सस्ता हो, ठीक है? और अखराजात हज के ज़्यादा हों। ये हर एक का उसूल अलग है। हज के बाब में गनी कौन होगा कि जो खर्च करने की जिसके पास ताकत है, फिर वहाँ सफ़र करने की जिसके अंदर हिम्मत है, ठीक है? और वहाँ पर खर्च करने की जिसमें क़ुव्वत है, आने-जाने का खर्चा उठाने की जिसमें ताकत है, तो ये हज के बाब के अंदर गनी होगा। और इसके अंदर ज़कात का एक तारुफ़ ये करवाया गया है कि ये फ़ुक़रा पे तक़सीम की जाती है। अब फ़ुक़रा तो एक मसरफ़ है ज़कात का, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन, ये पूरी आयत आप पढ़ें ना, तो उसके अंदर और भी मसारिफ़ मौजूद हैं, जिसमें अल्लाह के रास्ते के अंदर भी है, जिसके अंदर जो है वो अ गर्दन को आज़ाद कराना, इस तरह जो है बाकी उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ज़कात का जो टाइटल है, वो तारुफ़ जो है, वो क्या है? सबसे पहला जो उसका इतलाक़ होता है वो फ़ुक़रा है, ठीक है? फ़ुक़रा है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जो आगाज़ किया है, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन, ठीक है? सबसे पहले फ़ुक़रा को ज़िक्र किया है और मसाकीन को ज़िक्र किया है। और इस हदीस में भी देखें ये तारुफ़ करवाया गया ज़कात का कि हमारे अग़निया से ली जाएगी और हमारे फ़ुक़रा से में तक़सीम की जाएगी। इसलिए बाज़ उलमा ने इससे ये दलील भी निकाली है कि पहले आप फ़कीर अगर मौजूद है तो उसको दें ज़कात को, ठीक है? जब तक फ़कीर मौजूद है किसी इलाके के अंदर, किसी आदमी की अप्रोच के अंदर, तो उस वक़्त तक वो किसी और मसरफ़ में खर्च नहीं करेगा, ठीक है? बल्कि जो है वो फ़ुक़रा को पहले देगा, ठीक है? और इसमें आखिरी नुक्ता जो शेख इब्न उसैमीन ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है, वो ये है कि इस आदमी ने शहादत नहीं पढ़ी, कलमा शहादत, ये नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बल्कि उसने ये सारी बातें सुनकर सिर्फ़ ये कहा कि आमनतु बिल्लाह, ठीक है? कि मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, ठीक है? ये जो उसके लफ़्ज़ हैं आप देखें हदीस के अंदर, तो उसने जब ये सारी बातें सुनी, तो उसने कहा आमनतु बिमा जिअत बिही, जो भी आपने बातें की हैं, जो भी आपको पैगाम दिया गया है, मैं उस सब पर ईमान लाया। तो क्या जो है इस तरह के अल्फ़ाज़ कहना काफ़ी होगा मुसलमान होने के लिए? तो शेख इब्न उसैमीन कहते हैं जी ये काफ़ी होगा। अगर कोई आदमी उसको ये सारा समझा दिया जाता है, अल्लाह की उलूहियत और नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना, बुनियादी दीन की बातें उस पर पेश कर दी जाती हैं और वो अगर इतना भी कह दे कि मैं ईमान लाया, तो ये काफ़ी है। हाँ, कलिमा पढ़ना उसके लिए बेहतर है, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि शर्त नहीं है, अगर वो ज़बान से इतना ही कह दे, बसा औक़ात किसी को लफ़्ज़ नहीं आ रहे, ठीक है? वो महज़ इज़हार करना चाह रहे हैं ईमान लाने का, तो इतना भी अगर कोई ईमान इज़हार कर देगा, इतना भी कह देगा कि मैं ईमान लाया जो नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ भी लेकर के आए हैं, ठीक है? या वो ये कह दे मैं इस्लाम पर ईमान लाया, या कह दे कि अल्लाह पर ईमान लाया, यानी इस्लाम की बात को सुनकर, तो उस सूरत में वो मुसलमान कंसिडर होगा। उस सूरत में उसको मुसलमान हम समझेंगे। ये कुछ बातें थी इस हदीस के अंदर और इस हदीस से जो इमाम साहब ने बुनियादी तौर पर दलील निकाली है, इस बाब से जो इसका ताल्लुक है इस हदीस का, वो ये है कि उस सहाबी ने जो ईमान लाए हैं उस मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो बातें उनको पहुँची थी, उन्होंने वो पेश की हैं, ठीक है? तो वो आप पर पढ़ी हैं, आपको सुनाई हैं।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی ہے، تو گویا کہ استاد کو شاگرد سنا سکتا ہے، اور محدثین کا یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اس کی حدیث کے اندر ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کو ریکارڈنگ روک لوں۔